اللہ فرماتے ہیں یہ بجلی سے ڈرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی پہلی جو 20 آیتیں ہیں جہاں ہمارا آج سبق مکمل ہوگا، اس کے ٹوٹل 3 حصے ہیں. پہلا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے جو کن کے حق میں ہے؟ مومن ایمان والوں کے حق میں. الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اگلی 2 آیتیں خالص کافروں کے متعلق ہیں جو بالکل کھلے عام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے. اور تیسرا حصہ یہ 13 آیات پر مشتمل ہے جو منافقین کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیات اتاری اور ان کا پول کھولا اور بتایا کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں، ان کی مثال کیا ہے، اللہ نے اس کو سمجھایا ہے. اس میں سے 16 نمبر آیت تک ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اپنے شیطانوں سرکش کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت کے دن بھی ہوگا، اور اس وقت تم کہو گے کہ ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو نہ جھٹلایا ہوتا. لہٰذا اب انہی منافقین کے متعلق 2 مثالیں ہیں. پہلی ایک مثال کافروں کے متعلق ہے اور ایک مثال منافقوں کے متعلق ہے. عام مفسرین کے نزدیک دونوں مثالیں ایک ہی جماعت کے متعلق ہیں، لیکن حضرت البانی رحمہ اللہ کے نزدیک 2 مثالیں ہیں تو دونوں کافر، ایک کافروں کے متعلق ایک منافقین کے متعلق. پہلی مثال سنیے پھر اس کی ہم توضیح کرتے ہیں کہ یہ کیسے فٹ بیٹھے گی. فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثلہم مثال ان کافروں کی، کمثل الذی اس بندے جیسی ہے، اس شخص جیسی ہے. ان کی مثال بیان ہو رہی ہے، ان کی مثال اس شخص جیسی الذی استوقد نارن کہ جس نے جلائی آگ، بھڑکایا آگ کو، روشن کیا آگ کو. فلما اضاءت ما حولہ پس جب خوب روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اپنے ماحول کو. ماحول کہتے ہیں اپنے ارد گرد کو. جب اس آگ نے اپنے ماحول کو خوب روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم لے لیا اللہ نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو. وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں کے اندر، لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھ سکتے. ان اندھیروں کے اندر وہ نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. اب یہ مثال کیسے بیٹھے گی؟ اللہ کہتے ہیں یہ جو منافق ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہے. ایک شخص جا رہا ہے جنگل کے اندر، اچانک کوئی اس کے پاس اور چیز نہیں ہے روشنی کے لیے، کچھ لکڑی اس نے اکٹھی کی، رات اندھیری چھا گئی، اس نے آگ جلائی. اب آگ جلائی تو آگ نے ماحول کو روشن کر دیا. ماحول عربی زبان کا لفظ ہے کیونکہ اردو لشکری زبان ہے، اور لشکری زبان کا مطلب ہے اس کے اندر مختلف زبانوں کے مختلف الفاظ ہیں. کثرت سے عربی کے الفاظ اردو زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں. ماحول کہتے ہیں وہ چیز جو اس کے ارد گرد ہو انسان کے. تو آگ جب روشن ہوئی تو اس نے صرف اس جگہ کو روشن نہیں کیا، پورے ماحول کو روشن کر دیا. اور ماحول کا روشن ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماحول کو اچھا رکھو. اس لیے تو حقوق اسلام بتلاتا ہے جس علاقے کے، جس معاشرے کا ماحول اچھا ہوگا وہاں کے بچوں کی پرورش اچھی ہوگی. جس جگہ کا ماحول غلط ہوگا فرمایا وہاں کے بچوں کے اوپر اس ماحول کا اثر پڑے گا. انسان قبول کرتا ہے اثر کو، اس لیے اچھے دوستوں کا ماحول اچھی جانب لاتا ہے، برے دوستوں کا ماحول برے نتائج نکالتا ہے. ماحول کا انسان کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے. فرمایا جب اس نے آگ روشن کی نا، اب بڑا خوش اور مطمئن ہو گیا، روشنی مل گئی، اب راستہ اسی کے ذریعے ایک لکڑی نکالوں گا، اگلا راستہ سارا مجھے مل جائے گا. اچانک آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی. اب آگ ختم ہو گئی، اب وہ بندہ ہے کیا؟ اگلی آیت دیکھیے پھر اللہ نے مثال کیسے دی ہے، وہ آپ کو بڑی زبردست لذت محسوس ہوگی کہ قرآن نے کیسے ان کی مثال بیان کی. اب آگ بجھ چکی ہے،
اللہ کہتے ہیں ذرا بندے کا بھی حال سن لو، بندہ کیسا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بندہ ایسا ہے جو فرمایا کہ کانوں سے بہرا ہے، سمن بکمن زبان سے گنگا ہے، عمیٌ آنکھوں سے اندھا ہے، فہم لا یرجعون پس وہ لوگ لا یرجعون واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اب اس بندے کی مثال یہ ہے، آگ تو بجھ گئی، اب دوسری طریقہ یہ تھا کہ کوئی بندہ ارد گرد سے گزرتا، کوئی اس کی چاپ دیکھ آواز کانوں میں گونجتی، جو کوئی اس کو پکارتا تو پتہ چل جاتا، اب وہ بھی طریقہ ختم ہو چکا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ وہاں پر کھڑے ہو کر چلاتا کہ لوگوں میری مدد کرو، زبان سے گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ اب تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آگ کی وجہ سے بھی بڑی مشکل سے نظر آ رہا تھا، آنکھوں سے بھی بالکل نابینا نہیں ہے، تھوڑا بہت کمزوری ہے بہت زیادہ، لیکن دیکھ نہیں سکتا، روشنی کے ساتھ بڑی مشکل سے دیکھ سکتا تھا، اب وہ بھی بجھ چکی ہے، اب یہ گھر کیسے پہنچے گا؟ اس طرح جو بندہ یہ جانوروں کی خوراک بن جائے گا، یہ وہیں پر جنگل میں ہلاک ہو جائے گا، اس کو راستہ نہیں مل سکتا۔ یہی مثال ہے بعین ہی اس منافق کی، اس کے دل میں یہ بات آئی، کافر کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر سچے رسول ہیں، کلمے کی حقانیت آئی، آگ روشن ہوئی، سارا ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، پتہ چل گیا اللہ کے نبی سچے ہیں۔ یہ بات ابو جہل بھی مانتا تھا کہ ہمیں اس سے بس یہی اختلاف ہے کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ روشن ہوئی، آگ روشن ہوئی، ہدایت کے طریقے نظر آنے لگے، لیکن جیسے شک کیا، ایمان قبول نہ کیا، اللہ کہتے ہیں اب یہ کانوں سے بہرے ہیں کہ اب اللہ کی آیات انہیں کانوں کے اندر پڑتی نہیں، سنائی نہیں دیتی، زبان سے گونگے ہیں کہ کلمہ پڑھ نہیں سکتے، اور آنکھوں سے اندھے ہیں کہ ہدایت کا راستہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ سارا زور بھی لگا لیں، اگر یہ چاہے کہ ہم اسی حال میں ہدایت پر آ جائیں، دنیا کا نظام تو درہم برہم ہو سکتا ہے، اب ایسے بندے ہدایت پر نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ اندھیروں کے اندر جا چکے ہیں، اور جس اندھیروں کے اندر فرمایا کبھی بھی یہ روشنی نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ اندھیرے دنیا کے اندر تو ہیں ہی ہیں، آخرت کے اندر فرمایا یہ اندھیرے اس طرح ہوں گے کہ قیامت کے دن میں نے کئی دفعہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم ایمان کی روشنی اس بندے کی ہوگی جس کے پاؤں یا ہاتھ کے انگوٹھے سے روشنی نکل رہی ہوگی، وہ بھی کبھی جلتی ہوگی کبھی بجھ جائے گی۔ اب اس کی بنا پر اس نے پل صراط کراس کرنی ہے۔ اور کچھ ایمان والے وہ ہوں گے جن کے ایمان اور نور کی روشنی اود پہاڑ جتنی ہوگی کہ جو پورے وہاں پر مقام کو روشن کر دے گی، اور اس روشنی کے اندر وہ پل صراط پار کر جائے گا۔ یہ روشنی ایمان کی ہے، اور ایمان کے بعد نیک اعمال کی ہے۔ جتنا زیادہ اچھا عمل ہوگا اتنا زیادہ یہ روشنی اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ تو فرمایا مومن لوگ جب دیکھیں گے نا اچانک منافقوں کی آگ روشن ہوگی، اللہ ان کو ایک مرتبہ روشنی دے گا، اللہ نے کہا نا ہم نے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، بڑے خوش ہوں گے، دیکھو ہم نے بھی دنیا میں کلمہ بھی نہیں پڑھا، داڑ لگا رکھا، آج روشنی بھی مل گئی، جیسے بھاگیں گے پل صراط کی جانے روشنی ختم ہو جائے اور جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو فرمایا ایمان والے ڈر جائیں گے، اے اللہ اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل رکھنا، ایسا نہ ہو کہ عین موقع پہ جا کر ختم ہو جائے، بلکہ اللہ ہمیں جنت کی جانے تک اس نور کو قائم رکھنا۔ اللہ ایمان والوں کا نور جنت تک قائم رکھے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو انہی میں لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اب اس آیت کے اندر ان منافقین اور کافروں کی مثال اس طرح دی گئی کہ فرمایا جو بندے ہیں یہ کانوں سے ٹھیک سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ فائدہ نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر نفاق آ چکا ہے، اور منافق بندے کو کبھی بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، وہ اندھیروں میں چلا گیا، اب ان اندھیروں سے کبھی بھی نہیں نکل سکے گا، تبھی نکل سکے گا جب ایمان کو خالص کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب متوجہ ہوگا۔ ایک مثال یہ ہے۔ دوسری مثال فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے، یہ درمیان کے اندر یہ جملہ لگے گا او، یا ان کی مثال ایسی ہے کیسے کصیب من السماء، جیسا کہ بارش من السماء آسمان سے اترتی ہے، آسمان سے بارش برسی، فیہ ظلمات، اب رات کے وقت بارش برس رہی ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے، رات کے وقت ہے بارش برس رہی ہے، اندھیرا گھپ ہے،
اللہ کہتے ہیں اس میں اندھیرے ہیں بہت زیادہ، کالی رات کا اندھیرا، پھر کالے بادلوں کا اندھیرا، پھر گھٹا ٹاپ اندھیرا ہے، تو فرمایا یہ اندھیروں کے اندر ہے۔ ورعد، پھر اچانک ایک گرج آتی ہے بادلوں کی، سخت گرج، ورعد و برق، اور پھر چمک نکلتی ہے بجلی کی، چمک پڑتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ڈال دیتے ہیں، کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر، جیسے گرج پڑتی ہے نا، اچانک زور کی آواز آتی ہے، فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے ہیں، من الصواعق کی، اس کڑک کی وجہ سے۔ اور کڑک سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ حذر الموت، اصل کے اندر موت کا ڈر ہے، موت کے ڈر سے کڑک کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، اچھی طرح اللہ ان کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ اب یہ مثال کیسی ہے؟ اس مثال کے اندر بھی بڑے آسان سے اللہ طریقے نے سمجھایا۔ بارش برس رہی ہے، اچانک جیسے ہی بارش میں سے وہ کڑک نکلتی ہے، روشنی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں یہ جو آواز آئی ہے نا، یہ موت کا فرشتہ آیا ہے، ابھی گئے، ابھی ہم تمہارے گئے۔ ڈر اتنا زیادہ موت کا ہے، اللہ کہتے ہیں جیسے وہ بارش کے اندر یہ ڈر اور کڑک ان کو کی وجہ سے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، یہ دنیا کے اندر نفع اٹھا بھی لیں، ایک نہ ایک دن کڑک ان پر آئے گی۔ رات کی تفسیر آگے بھی آئے گی، رات ویسے کہتے ہیں اس کڑک کو، ایک روایت میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، یہ جو حضرت میکائیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی ہے یہ بارشوں کے نظام کے اوپر، جب یہ حکم دیتے ہیں نا بارشوں کو، بادلوں کو فلاں جگہ، تو یہ آواز ان کی آواز ہے، یہ جو سخت قسم کی کڑک کی آواز آتی ہے۔ لیکن سائنسی تحقیق یہ ہے کہ بجلی کے گرجنے کی، بادلوں کے گرجنے کی بھی آواز ہوتی ہے، تو رات اصل میں کہتے ہیں اس گرجدار آواز کو جو پیدا ہوتی ہے۔ منافق جو ہے ہمیشہ موت سے ڈرتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا جو تحفہ ہے نا وہ موت ہے، یہ سب سے بڑا بہترین تحفہ ہے۔ دیکھیں محب اور محبوب کی ملاقات کا جو چیز ذریعہ بنے وہ بندے کے لیے بڑی محبوب ہوا کرتی ہے۔ تمام مومنوں کا سب سے بڑا محبوب ہستی وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان مشتاق ہے کہ میں کب اپنے رب سے جا کر ملاقات کروں، لیکن وہ وہی مشتاق ہوگا، وہی پسند کرے گا موت کو جو اپنے اعمال کیا ہے اچھے کرے گا، جسے پتہ ہے کہ آج بھی مگر رات کو میری روح پرواز کر جائے، مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے جس طرح مجھے گزارنے کا حکم دیا تھا، میں نے اپنے آپ کو صحیح رکھا ہے، میرے کوئی غلط طریقہ کار نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ منافق اس ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں، کانوں میں انگلیں دیتے ہیں، لیکن موت تو آئے گی، ہر حال کے اندر اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بجلی سے ڈرتے ہیں، اس چمک سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی، وہ جو بجلی کی کڑک ہے، چمک ہے، یخطف ابصارہم، لے لے اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچانک آئے اور ان کی نظر اور بینائی چھین کر چلی جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ روشن ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو چل پڑتے ہیں اس کے اندر۔ بجلی کڑکتی ہے نا تو روشنی ہوتی ہے، روشنی میں راستہ نظر آتا ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، بھاگتے ہیں جلدی جلدی، جتنا نظر آ جائے اس میں چل پڑو۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، وہ تھوڑی دیر ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے علیہم، ان کے اوپر قاموا، رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی مثال ہے، اللہ کہتے ہیں جب ان کو مال ملتا رہے، ان کو دنیا کی نعمتیں ملتی رہیں، تو کہتے ہیں ہم مومنوں کے ساتھ ہیں، جہاد میں کبھی کہتے ہیں کاش جہاد نہ کرنا پڑتا، لڑنا نہ پڑتا، ایسے مال غنیمت ملتا رہے، مال غنیمت بڑا چاہتے ہیں لیکن لڑنا نہ پڑے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا، گردنیں کٹوانی پڑیں گی، جہاد کرنا پڑے گا، مال غنیمت بعد میں ملے گا۔ اب یہ دنیا تو چاہتے تھے لیکن کہتے ہیں مشقت نہ ہو، جسم کے اوپر تلوار کا ایک زخم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ہم جانتے اچھی طرح، تم چاہتے ہو تھوڑی سی جو روشنی ملتی ہے اس میں بھاگ کھڑے ہو، ایسا نہیں ہے، مکمل روشنی حاصل کرو جو تمہیں جنت تک لے کر جائے، جو تمہیں صراط مستقیم پر چلائے رکھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ہے ان منافقین کی مثال۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ چاہے تو لے لے ان کے کان، یعنی ان کی سننے کی جو گویا کی طاقت ہے، سننے کی طاقت وہ چھین لے وے، وابصارهم ان کی آنکھیں اللہ لے لے، ان کے کان لے لے کہ نہ حق بات سن سکیں، نہ حق بات کی جانب اللہ کی آیتوں کی جانب دیکھ سکیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی اشکال میں نے بتایا کہ یہاں پر اگر اللہ چھین بھی لے تو اللہ نعوذ باللہ نہ کوئی ظالم ہے، نہ ہی اس کے خلاف بات ہے۔ مہر جباریت تب لگتی ہے، یہ صلاحیت تب چھن جاتی ہے جب فرمایا کہ انسان کے اندر سے وہ مادہ جو ہے، وہ جو ضمیر کا بار بار آواز ہے، جب انسان اس کو سلا دیتا ہے، اس کی جانب توجہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی حشر کرتا ہے۔ یہاں تک آ کر 20 آیات ہماری مکمل ہوئی، جس میں 3 طائفوں کا ذکر تھا، تینوں طائفوں کا ذکر مکمل ہوا۔ خاص طور پر منافقین کے اللہ نے 2 مثالیں دیں، فرمایا کہ دل کے اندر جو بات ہے مسئلہ توحید کھل کر بیان کیجئے، دل کے اندر کسی لوگوں کا خوف نہ کیجئے، یہ مسئلہ بیان کرتے رہیے۔ یہ منافق ہر دور میں ملتے رہیں گے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے، لیکن آپ کا کام ہے آپ بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔